بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 104۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح حصہ 58، اصول فقہ کی تعریف لقبی حصہ 5۔ اصول فقہ کی تعریف لقبی چل رہی تھی اور مصنف نے اس کی تعریف کی تھی العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق۔ اصول فقہ ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے تحقیقی طور پر۔ تو اس کی تعریف سے متعلق جو مباحث تھے ان میں سے اکثر گزر چکے ہیں، یہ 5واں سبق ہے اس سلسلے کا۔ تو مصنف فرماتے ہیں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، وقولنا يتوسل بها إليه الظاهر أن هذا يختص بالمجتهد فإن المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوسل المجتهد بها إلى الفقه، فإن المتوسل الفقه ليس إلا المجتهد، فإن الفقه هو العلم بالأحكام من الأدلة التي ليس دليل المقلد منها، فلهذا لم تذكر مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اصول فقہ کی تعریف میں یہ بات کی کہ اس کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچا جائے، تو بظاہر یہ مجتہد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس علم میں جن قواعد کے بارے میں بحث ہوتی ہے تو مجتہد اس کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچتا ہے، کیونکہ فقہ کی طرف پہنچنے والا نہیں ہوتا مگر مجتہد۔ کیونکہ فقہ کی بھی تعریف ہم نے کی تھی العلم بالاحکام من الادلہ، جس میں مقلد کی دلیل شامل نہیں تھی۔ اسی وجہ سے تقلید اور استفتاء کے جو مباحث ہیں وہ ہماری کتابوں میں ذکر نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ بعید نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جو تعریف ہے یتوسل بہا الیہ، یہ مجتہد اور مقلد دونوں کو شامل ہے۔ بس ادلہ اربع اس کے ذریعے سے مجتہد پہنچتا ہے، مقلد نہیں پہنچتا ہے۔ جہاں تک مقلد ہے اس کے نزدیک دلیل مجتہد کا قول ہوتا ہے، بس مقلد اس کے ذریعے سے اس طریقے سے پہنچے گا، وہ کہے گا ھذا الحکم واقع عندی، یہ حکم میرے نزدیک ثابت ہے، لأنہ ادى الیہ رأی الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کیونکہ اس کی طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی رائے اور اجتہاد پہنچی ہے۔ وکل ما ادى الیہ رأیہ فہو واقع عندی، اور جس کی طرف بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے گئی ہے تو وہ میرے نزدیک ثابت ہے۔ بس یہ جو دوسرا قضیہ ہے اصول فقہ، یہ بھی اصول فقہ کا شمار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے کتب اصول فقہ میں تقلید اور استفتاء کے مباحث بھی ذکر کیے ہیں۔ لہٰذا اس تشریح کے مطابق علم اصول فقہ کی تعریف یہ ہو جائے گی، هو العلم بالقواعد التي يتوسل بها الى مسائل الفقہ، یہ ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے فقہ کے مسائل کی طرف پہنچا جاتا ہے۔ یہاں ہم فقہ نہیں کہیں گے، کیونکہ فقہ تو علم بالاحکام من الادلہ ہے، اس کی طرف تو صرف مجتہد پہنچ سکتا ہے، مقلد نہیں پہنچتا۔ اور ہمارا قول علی وجہ تحقیق پھر یہ اس کے منافی نہیں ہے، یعنی اگر ہم نے اس کو مجتہد اور مقلد دونوں کو شامل کر دیا تو پھر ہمارے یہ قول علی وجہ تحقیق اس کے منافی نہیں ہے۔ بظاہر تو منافی لگ رہا ہے کہ وہ تحقیقی طور پر تو نہیں پہنچتا مقلد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مقلد کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے مقلد مجتہد کی تقلید کرے، یعتقد ذلک المقلد حقیت رأی ذلک المجتہد، کہ وہ اس مجتہد کے رائے کے حق ہونے کا اعتقاد کرے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ دراصل یہ تعریف تو مجتہد کے اعتبار سے ہے، لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو اس کو مقلد کے اعتبار سے بھی تعریف بنا سکتے ہیں، اور پھر مقلد کے حق میں ایک 5ویں دلیل آ جائے گی کہ وہ مجتہد وہ یہ کہے گا کہ یہ قول میں نزدیک اس وجہ سے ثابت ہے کیونکہ میں جس پر اعتماد کرتا ہوں کہ نزدیک یہ ثابت ہے، تو لہٰذا یہ حکم میرے نزدیک ثابت ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام بھی جو تقلید کے مباحث ہے، چونکہ 5ویں دلیل ہو گئی تو یہ بھی اصول فقہ میں ذکر کرتے ہیں، اور بعض علماء کرام اس کو ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہ بنیادی طور پر دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کرتے۔ یہ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی رائے ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں قوله ولا يبعد ان يقال الظاهر انه بعيد لم يذهب اليه احد، والمتعرضون لمباحث التقليد في كتبهم مصرحون بأن البحث عنه إنما وقع من جهة كونه في مقابلة الاجتهاد لا من جهة أنه من أصول الفقه۔
اوپر تو مصنف نے کہا تھا کہ بعید نہیں ہے کہ اگر اس کو مقلد کی تعریف بھی بنائی جائے، تو تبتزانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ بظاہر یہ بعید ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف نہیں گیا ہے۔ جہاں تک کہ مصنف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اصول فقہ کی بعض کتابوں میں ان کے مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں، جو علماء کرام ان تقلید کے مباحث ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، خود انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ان کے بارے میں جو بحث ہے وہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ اجتہاد کے مقابلے میں ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ اصول فقہ میں سے، کیونکہ اجتہاد کی بحث کے مقابلے میں تقلید آتی ہے، تو لہٰذا وہ یہ اس کا ضد ہے، تو ضد کی وجہ سے اصل کی پہچان زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس لیے وہ اجتہاد کے مقابلے میں تقلید کی بحث بھی کر لیتے ہیں۔ وقوله ولا يقال إلى الفقه لأن المقلد يتوسل بقواعده إلى مسائل الفقه لا إلى الفقه الذي هو العلم بالأحكام عن أدلته الأربعة لأن علمه بها ليس عن أدلته الأربعة۔ اوپر مصنف نے کہا تھا کہ پھر ہم اگر مقلد کے اعتبار سے اس کو تعریف کو بناتے ہیں تو یتوسل بها الیہ الی الفقہ سے مراد مسائل فقہ مراد ہوں گے، کیونکہ مقلد قواعد فقہ کے ذریعے سے فقہ کی طرف نہیں جاتا کہ اس کو اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو جائے اور وہ خود احکامات کا استنباط کرے، بلکہ مسائل فقہ صرف مسائل ان کو معلوم ہو جائیں گے اور اجتہاد ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اوپر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے ایک بحث کی تھی، وہ یہ ہے کہ جو قواعد فقہ ہے اس کے ذریعے سے انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے کہ جو دلیل ہے اس کے شرائط اور موانع اس کے بارے میں بھی جو علم ہے وہ بھی حاصل ہو۔ بعض مرتبہ ایک حکم کے ذریعے سے ایک دلیل کے ذریعے سے علم حاصل نہیں ہوتا، حکم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ منسوخ ہوتا ہے یا اس کے معارض کوئی اور حدیث ہوتی ہے، یہ بات پیچھے گزر چکی۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ باتیں ہم نے دلیل کے اعتبار سے کی، اس طرح مدلول کے اعتبار سے بھی جو شرائط ہے وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے، اس طرح محکوم بہ سے متعلق جو شرائط ہے وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، اور محکوم علیہ سے متعلق جو شرائط ہے وہ بھی ذہن میں ہو۔ یہ سارے امور جب ہم حل کریں گے تو پھر فقہ کی طرف ہم پہنچ سکیں گے۔ فرماتے ہیں هذا الذي ذكرنا انما هو بالنظر الى الدليل واما بالنظر الى المدلول فان القضيه المذكوره انما يمكن اثباتها كليه اذا عرف انواع الحكم وان اي نوع من الاحكام يثبت باي نوع من الادله بخصوصيه ناشئه من الحكم ككون هذا الشيء عله لذلك فان هذا الحكم لا يمكن اثباته بالقياس بل بالنص۔ کہتے یہ جو بات ہم نے ذکر کر دی یہ دلیل کے اعتبار سے تھی، جہاں تک مدلول کے اعتبار سے تو وہ قضیہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کلی طور پر درست ہونا اس وقت صحیح ہوگا جبکہ حکم کے انواع کو بھی پہچان لیں، اور یہ بھی پہچان لیں کہ حکم کے انواع میں سے کون سا نوع ان ادلہ میں سے کون سے ادلہ سے ثابت ہے، اس خصوصیت کے ساتھ جو اس حکم سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا یہ چیز اس کے لیے علت ہے تو یہ حکم اس کا اثبات قیاس کے ذریعے سے نہیں ہوگا بلکہ نص کے ذریعے سے ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ حکم کون سا حکم کون سی دلیل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی یعنی ذہن میں ہونا چاہیے۔ مثلا کسی چیز کا کسی چیز کے لیے علت ہونا یہ قیاس کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتا ہے، نص کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے۔ ثم المباحث المتعلقہ بالمحکوم بہ وهو فعل المکلف، پھر جو محکوم بہ سے متعلق مباحث ہیں ان کو بھی یاد ہونا چاہیے، یعنی فعل مکلف سے متعلق جو مباحث ہیں، جیسے مثلا مکلف کے افعال بعض عبادت ہوتے ہیں بعض عقوبت ہوتے ہیں، وہ بھی اس قضیہ کی کلیہ میں درج ہوگا، کیونکہ مکلفین کے افعال کے اختلاف کی وجہ سے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ مثلا عقوبات ہے اس کا اثبات قیاس کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اب مثلا ہم نے کہا کہ قیاس کے ذریعے سے حکم ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن میں نہ ہو کہ حکم سے اگر عقوبت والا حکم ہو تو وہ پھر قیاس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوگا، تو اگر یہ بات ہمیں پیش نظر نہ ہو تو پھر ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو کہا کہ قیاس کے ذریعے سے حکم ثابت ہوتا ہے اور یہاں ثابت نہیں ہو سکتا، تو ہم یہ بتائیں گے کہ جس طرح دلیل میں شرائط کا جاننا ضروری ہے اس طرح محکوم بہ یعنی
جو فعل مکلف ہے اس میں جو شرائط ہے اس کا بھی علم میں ہونا چاہیے، پھر جو حکم ہے وہ ثابت ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں ثم المباحث المتعلقہ بالمحکوم علیہ، پہ اسی طرح وہ مباحث جو محکوم علیہ سے متعلق ہو اور وہ مکلف ہے، اور اس میں اس کی اہلیت کی پہچان اور عوارض جو اہلیت پر پیش آتی ہے ان کی پہچان بھی ضروری ہے۔ پھر عوارض بعض آسمانی ہوتی ہے، بعض انسان کے خود ہاتھ سے کے کسب سے وجود میں آتے ہیں، وہ سب اس قضیہ کلیہ کے تحت درج ہوں گے، کیونکہ محکوم علیہ کے اختلاف کی وجہ سے حکام میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور عوارض کے وجود کی وجہ سے بھی اور عدم کی وجہ سے بھی بدلتا ہے۔ مثلا اب ہم نے کہا کہ قیام فرض ہے، اور قیام نماز میں نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں میں قیام نہیں ہوتا اور نماز ہو جاتی ہے، مثلا وہ بندہ بیمار ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو تو جو عوارض کی وجہ سے احکامات تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی طرح اہلیت کی وجہ سے جو احکامات میں تبدیلی آتی ہے، مثلا مجنون کے لیے شریعت کا الگ حکم ہے، اور اسی طرح جو نشے میں ہو اس کے لیے علیحدہ حکم ہے، اور عاقل کے لیے علیحدہ حکم ہے، بچے کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ یہ باتیں پھر یہ قواعد فقہ کی طرف اور احکامات کی طرف لے جائیں گے۔ ان تمام باتوں کے بعد یعنی دلیل، چاروں چیزوں سے متعلق اصول، دلیل سے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے، اور مدلول سے متعلق بھی شرائط کا علم ہونا چاہیے، محکوم بہ سے متعلق بھی شرائط اور متعلقہ امور کا علم ہونا چاہیے، اس طرح محکوم علیہ سے متعلق بھی شرائط اور تمام چیزیں اگر پوری ہو جائیں، جب ہم دلیل، مدلول، محکوم بہ، محکوم علیہ تمام چیزوں کو چیک کریں گے، اس کے بعد یہ جو قاعدہ ہوگا، جو اصول فقہ کے قواعد ہے، یہ ہمارے فقہ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو اب دلیل کی ترکیب کس طرح ہوگی، یعنی حاصل کس طرح ہوگا؟ فیکون ترکیب الدلیل علی اثبات مسائل الفقہ بالشکل الاول ہکذا، اس طریقے پر ہم کہیں گے ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، لأنہ حکم ھذا شانہ، حکم کے بارے میں بھی ہم تحقیق کریں گے کہ حکم کی بھی حالت یہ ہے، اور یہ حکم اس فعل کے ساتھ متعلق ہے، اور اس فعل کا بھی تعلق عبادت کے ساتھ یا عقوبت کے ساتھ ہے مثلا۔ پھر یہ فعل صادر ہے ایسے شخص سے، ھذا الفعل صادر من مکلف ھذا شانہ، مکلف سے جس کی شان یہ ہے، یعنی وہ معذور نہیں ہے، وہ تندرست ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، یہ سب چیزیں حل کریں گے۔ ولم توجد العوارض المانعہ من ثبوت ھذا الحکم، اور اس حکم کے ثبوت سے کوئی مانع بھی موجود نہیں ہے، مثلا نص منسوخ بھی نہیں ہے اور یا اس کا معارض بھی نہیں ہے۔ ويدل على ثبوت هذا الحكم قياس هذا شانه، اور اس حکم کے ثبوت پر قیاس دلالت کر رہی ہے، اور اس کی شان یہ ہے، یعنی وہ نص کے خلاف نہیں ہے، یا مثلا اور بہت سارے۔ ان سب کے بعد یہ صغرا بن جائے گا، پھر کبرا یہ بنے گا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل على ثبوته القياس الموصوف فهو ثابت، ہر وہ حکم جو مذکورہ صفات کے ساتھ متصف ہو اور اس کے ثبوت پر وہ قیاس دلالت کرے جس کی یہ صفت ذکر کی گئی ہے تو وہ ثابت ہوگی۔ تو یہ جو آخری قضیہ ہے یہ اصول فقہ کے مسائل میں سے ہے، اور اگر اس کو ہم بطریق قیاس استثنائی کے طور پر ذکر کریں تو اس طریقے سے ہم ذکر کریں گے۔ وبطریق الملازمة هكذا كلما وجد قياس موصوف بهذه الصفات دال على حكم موصوف بهذه الصفات يثبت ذلك الحكم لكنه وجد القياس الموصوف إلى آخره، فعلم أن جميع مباحث المتقدمة مندرجة تحت تلك القضية الكلية المذكورة التي هي إحدى مقدمة الدليل على مسائل الفقه، فهذا هو معنى التوسل القريب المذكور۔ قیاس استثنائی کے طور پر ہم اس طرح کہیں گے کہ کل ما وجد قیاس، جب بھی ایسی قیاس موجود ہو جس کی جو موصوف ہو ان صفات کے ساتھ، اور وہ دلالت کرے ایسے حکم پر جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو، تو حکم ثابت ہوگا، کیونکہ قیاس وجود میں آیا ہے جس کی صفت اوپر یہ ہے، الی آخرہ، اس طرح ہم دلیل ذکر کریں گے۔ بہرحال مذکورہ بالا تمام مباحث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جتنے بھی گزشتہ مباحث ہیں وہ ان قضیہ کلیہ کے تحت مندرج ہوں گے، جو دلیل کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے اصول فقہ کے مسائل پر، اور یہی توسل قریب جو ذکر کیا گیا ہے اس کا معنی ہے۔
بہت عمدہ انداز میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو حل کیا ہے۔ عام طور پر ہم توضیح تلوی میں دیکھتے ہیں کہ توضیح کے مباحث کم ہوتے ہیں اور پھر تفصیلات تلوی میں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ حل کر دیتے ہیں، لیکن اس مقام کو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین انداز میں حل کیا ہے۔ اور کتاب کے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو مباحث حل کریں گے اس کو منطقی انداز میں ذکر کریں گے، تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے منطقی قواعد کا استعمال کر کے اور اشکال کا استعمال کر کے ان مباحث کو حل کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا ہمارا جو یہ بیس ہے وہ اصول فقہ کی تعریف لقبی ہے۔ اس سے پہلے اصول فقہ کی الگ الگ تعریف ہوئی، اصل کی تعریف الاصل ما یبتنی علیہ غیرہ، پھر اصل کی دوسری تعریف محتاج الیہ کے ساتھ ہوئی، پھر فقہ کی 3 تعریفیں ذکر کی گئی، اور اس کے بعد پھر اصول فقہ کی تعریف لقبی گزر چکی ہے، العلم بالقواعد التی یتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق۔ پچھلے یہ اس سبق کے ساتھ 5 سباق میں ہم نے اس تعریف لقبی کی تشریح کی کہ ان قواعد کے ذریعے کا نام ہے جن کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچا جاتا ہے تحقیقی طور پر، لیکن فقہ کی طرف کیسے پہنچا جاتا ہے تو وہ پورا انہوں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اس کے بعد یہ جو بحث ہے ہمارا اصول فقہ کے موضوع میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نے تعریف لقبی کی تو تعریف لقبی میں ہمیں 2 چیزیں سامنے آئی، ایک ادلہ اور الاحکام۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم علم اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں بتائیں گے۔